پوری کائنات کلاک وائز ٹریول کر رہی ہے اور صرف خانہ کعبہ اینٹی کلاک. زمین کو انرجی مل رہی ہے سورج سے، زمین سورج کے گرد ہے. چاند کو انرجی مل رہی ہے زمین سے، چاند زمین کے گرد ہے. حج سے ہوتا کیا ہے، یا اسے ہوتا کیا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہمیں توحید کا درس دیتا ہے نا اللہ، تو اللہ خود بھی موحد ہے. خانہ کعبہ میں جو بت تھے کس نے توڑے، کس نے پاک کیے فتح مکہ کے بعد؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ طواف کی بات کرتے ہیں نا، جی. تو پوری کائنات، ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی طواف میں، پوری کائنات طواف میں ہے اپنے اپنے آربٹس کے اوپر. ارے اللہ، سیٹلائٹ چھوڑ دیں گھومنے لگے گا، وہ آگے پیچھے تو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، سیٹلائٹ، سورج، چاند، سیارے، زمین، پوری کائنات ایکسپینشن، دائرۃ البروج، ہر وقت ہمہ وقت طواف میں ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پوری کائنات میں دو طاقتیں ہمیشہ سے ہیں، ایک پازیٹیوٹی، ایک نیگیٹیوٹی. پوری کائنات انرجی جنریٹ کر رہی ہے نیگیٹو، اور صرف خانہ کعبہ جو ہے وہ انرجی جنریٹ کر رہا ہے پازیٹیو. اللہ، پوری کائنات کلاک وائز ٹریول کر رہی ہے اور صرف خانہ کعبہ اینٹی کلاک وائز. یہ دو انرجیز ہیں. تبھی تو طواف جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہے، اور یہ تبھی تو امپیریل پاورز نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ طواف روکا جائے. اور پھر جب وہ طواف رکتا ہے یا کم ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہے، تو آپ نے پوری دنیا میں نیگیٹیوٹی کو پرووک ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اس تناظر میں ذرا کورونا کو دیکھیے گا کہ جیسے ہی وہ رکتا ہے، پوری دنیا میں نیگیٹو طاقتیں جو سالوں سے نہیں کر سکی تھی، انہوں نے ہفتوں، گھنٹوں، مہینوں میں کی. سر یہ پوری دنیا کا نظام، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ وہ طاقتیں ہم سے بہت آگے ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں سے دین چھین لیا، انہوں نے ہمارے بچوں سے ان کی پڑھائی چھین لی، انہوں نے ہمارا جو ہے نا وہ اسکولنگ کا سسٹم چھین لیا، انہوں نے ایک ایک چیز ہماری تباہ کر دیا. اور ہم وہ جو کہا تھا نا میرا خیال مولانا حالی نے کہ کارواں کے دل سے افسوس کہ اس کا زیاں کا جو ہے نا وہ جاتا رہا. مصرع بھول گیا تو میں اس لیے اس کو بتا، لیکن وہ کہ ہمارے دلوں سے ہمارے دکھ کا جو تکلیف تھی نا، وہ کسک، وہ بھی ختم ہو گئی. طواف کو سمجھیے، طواف کیا ہے، مطلب طواف جو ہے نا یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی کیا خانہ کعبے کا، اس پردے کا، اس عمارت کا، نعوذ باللہ اس گھر کا طواف ہو رہا ہے؟ نہیں، اس گھر میں جس کی انرجی کا سینٹر ہے. یہ میں نے آپ کو کہا نا، ہر چیز جب اپنے سے زیادہ طاقتور انرجی کے امپیکٹ میں آتی ہے، حصار میں آتی ہے، یا جہاں سے اس کو زندگی مل رہی ہوتی ہے اس کے حصار میں آتی ہے، تو گھومنا شروع کر دیتی ہے. دس از دا کورس آف نیچر. اس سے گیٹ ریوالو کرنا شروع ہو جاتی ہے. نیوکلس سے انرجی مل رہی ہوتی ہے، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کو، وہ نیوکلس کے گرد گھوم رہے ہیں. زمین کو انرجی مل رہی ہے سورج سے، زمین سورج کے گرد ہے. چاند کو انرجی مل رہی ہے زمین سے، چاند زمین کے گرد ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے گرد انسان کیوں گھوم رہا ہے؟ یہ بلا وجہ ہے، بلا وجہ ہے کہ ہمیں اس کو گھومنے کا حکم ہے. جب بھی آپ اس بڑی انرجی کے کانٹیکس میں آئیں گے، حج سے ہوتا کیا ہے، یا اسے ہوتا کیا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں ایسے پاک کر دیا جائے گا جیسے تم ابھی دنیا میں آئے پیدا ہوئے. تو وہ جو رحمت ہے، وہ جو کرم ہے، جس کا سینٹر خانہ کعبے میں موجود ہے، وہ آپ کے گناہوں کو جلاتا ہے نا. اللہ اکبر. اس کو سمجھیے. یہ ہے کیا، یہ ایسے نہیں، میں نے کچھ آیتیں وغیرہ اس میں جو ہے نا وہ لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے کانٹیکس میں جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ یہ اللہ، بلکہ آیت کے اوپر یہ مجھے ایک پوائنٹ میں نے لکھا ہوا تھا وہ یاد آ گیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمیں توحید کا درس دیتا ہے نا اللہ، تو اللہ خود بھی موحد ہے. اللہ ادھر ادھر سے محبت کسی اور سے نہیں کرتا. اللہ کو صرف ایک ہستی سے محبت ہے، اور اس محبت میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. 3 جگہ ہے نا، مطلب دیکھیں قرآن پاک میں جہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیات ہیں، تو اس میں
3 چیزوں کا ذکر ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولي الامر منکم. بالکل صحیح. ہم سب جتنے کلمہ گو ہیں ہمیں کس کا حکم ہے؟ اطیع الرسول کا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیے کہ یہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہیے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرے خود گا. راضی ہو جائے گا. اللہ ٹھیک ہے، یہ محب سے محبوب الہی تک چلے جائیں گے. اس کا راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. اطاعت. تو ہم سب جتنے کلمہ گو ہیں ہم اطیع اللہ پہ ہیں، اطیع الرسول پہ ہیں. اطیع رسول اطیع اللہ پہ صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نہیں. ہم نہیں. ہماری اوقات کیا؟ اللہ ہم سے مخاطب ہوگا، اللہ ہم سے بات کرے گا. قرآن پاک میں اللہ سرور انبیاء کو مخاطب کرتا ہے اور بات ہمارے لیے کر رہا ہے. یعنی مطلب ڈائریکٹ ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہو. اطیع اللہ صرف رسالت ماب اور اطیع رسول ہم سارے. اب ہم میں سے اولے الامر کون؟ جو سب سے زیادہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے روشن ہے. اللہ. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مستند حدیث ہے کہ آپ نے اسی اولے الامر منکم کا پوچھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرمائے. اب حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، سرکار خاموش رہے. انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، سرکار خاموش رہے. کچھ ٹائم گزرا تو سرکار نے خود ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابی قحافہ، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ میں اولے الامر کا مطلب پوچھ رہا تھا. تو آپ نے اشارہ کیا کہ اولے الامر وہ ہے، اور جب اشارہ کیا تو اپنے گھر کے دروازے سے مولا کائنات آ رہے. اللہ. ٹھیک ہے، پھر اس کا آگے ایک اور رسول بتایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نور سے منور ہوگا وہ اسی اولے الامر کے اندر کھڑا ہوگا. اللہ. اولے الامر کا مطلب ظاہری حکومت نہیں ہے جس کو ہم نے بہت سال تک جو ہے وہ یوز کیا کہ جی وہ خلیفہ ہوگا تو وہی جو ہے وہ سب کچھ کرے گا. نہیں، وہ نہیں. عباسی، اموی، عثمانی خلفاء نے اس کو اپنی گرینجرز دکھانے کے لیے بڑا لمبا عرصہ استعمال کیا. سو یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ محبوب الہی کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں تو یو آر سم تھنگ، ادروائز آپ وہ خلیات سے یا ایٹم کے ذروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ کی اوقات نہیں ہے اس سے. اگر آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مزین ہو کے، اب آپ کو طواف سمجھ آ، یہ خانہ کعبہ، یہ حج، یہ طواف، یہ ایسے ہی بلا وجہ کا ہے. یہ اس کے اندر کہانی کچھ اور چھپی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا مطلب اب خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کیوں کعبہ بنا؟ رخ تو کہیں اور ہوتا تھا. آیات کیا کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے تھے. اللہ. آپ کعبے کا رخ اس طرف بدل دیجئے جہاں پہ آپ چاہیں. تو مسجد قبلتین میں کس نے خانہ کعبے کو جو ہے وہ چوز کیا؟ تو اس کا مطلب ہے خانہ کعبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریالٹی کا نام ہے. ول آف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خانہ کعبہ میں جو بت تھے کس نے توڑے؟ کس نے پاک کیے فتح مکہ کے بعد؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محسن خانہ کعبہ کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خانہ کعبے میں جو ہے وہ انرجی کس کی ہوگی؟ تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے بغیر اب خانہ کعبے میں جائیں گے کچھ نہیں ملے گا. کچھ نہیں. حقیقت محمدی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خانہ کعبہ ہے. حقیقت محمدی سے جو ہے یہ دین ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے اسلام ہے. یعنی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو کیا دین مکمل ہو جائے گا؟ سرور انبیاء کا کلمہ پڑھنا شروع. لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یہ سارے موجود تھے پہلے، لیکن ان سب کے اوپر نص آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے.
کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ خانے کعبے کی حقیقت سرور انبیاء صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ وسلم. تبھی تو کہا تھا ان المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، ان کو کعبے کی حدود سے نکال. نکال. جتنی دفعہ آپ اللہ کے قریب جائیں گے اتنی مرتبہ آپ کے اندر سے وہ پردے ہٹتے جائیں گے، اللہ آپ کی انرجی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. بڑھتی جائے گی. پھر قرآن پاک کا ایک بطن، میں نے آپ کو ایک عرض کی تھی کہ میرا نا اولیاء سے تعلق رہا، تو حضرت بابا فرید گنج شکر کے روضے کے اندر ایک مزار ہے حضرت حافظ صاحب بسی شریف والے، بڑی خوبصورت پرسنالٹی تھی. میرا ان سے جو ہے وہ بہت بچپن کا ایک انٹریکشن ہے. لیکن یہ واقعہ میں نے کچھ اس وقت تو جب دیکھا تھا تب تو مجھے اس کی اتنی ہوش نہیں تھی، لیکن بعد میں لوگوں سے سنا تو مجھے سمجھ آیا کہ آئی واز وٹنسنگ سم تھنگ. اچھا. ان کی عادت تھی قرآن پاک ان کے سامنے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کی تفسیر بتاتے. ایک دن ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے کہ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی تفسیریں بہت سارے لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، کسی کی تفسیر ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں، چیزیں مشکل ہیں، کسی کو سمجھ آتی ہیں کسی کو نہیں آتی. تو آپ نے نا وہ قرآن پاک کے اوپر وہ ایک چادر اپنی رکھتے ہوتے تھے، جب قرآن پاک بند نہیں کرتے تھے ڈھانپ دیتے قرآن پاک کے اوپر وہ اپنی ایک چادر رکھ ڈھانپ دیتے تھے. ہاں. انہوں نے وہ اپنی چادر اس کے اوپر رکھی تو اسے کہتے ہیں کہ بیلیا، وہ بیلیا کہہ کے بات کرتے ہیں کہ یار گل سن، ایک شعر ہے یا تو میں نے ترجمہ دس. انہوں نے مولانا روم کا ایک فارسی کا شعر پڑھا، وہ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ جس کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ. 4-5 لوگوں سے پوچھا. اس کے بعد وہ جس نے سوال کیا تھا نا اس سے پوچھتے کہ اے بندے دا کلام ہے تے اے دی سمجھ نہیں آندی پئی لوکاں نوں کہ دا ترجمہ ہر کوئی اپنی مرضی کا اپنے وہ اللہ دا کلام ہے، وہ سمجھنا کہ سانوں سمجھ آ جائے گی. اللہ اللہ